الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، عرفہ کا دن جس کو نو ذی الحجہ کہا جاتا ہے بہت ہی قیمتی دن ہے، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر خاص مہربانی فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت خاص طور پہ اس دن میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کی جہنم سے ان کو نجات عطا فرماتے ہیں، جہنم سے ان کو نکالتے ہیں۔ اس دن کی بنسبت باقی دنوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، یعنی باقی دنوں میں جتنے بھی سال بھر کے دن ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے وہ یہی دن ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ اس دن کے اندر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اس دن حج کا سب سے بڑا اہم ترین رکن ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور عرفات کے میدان میں دور دراز علاقوں سے مختلف ملکوں سے چل کے آئے ہوئے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں جو مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے چل کے یہاں پہ آئے ہیں، یہ جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کے سوال کو پورا کروں گا۔ تو یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور اس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا، ایک روزہ جس نے رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ یعنی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو خاص طور پر چونکہ یہ 2024 ابھی کل کا دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، تو اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس دن میں ذکر تلاوت میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا جائے، اس کے اوپر بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اور حجاج کرام چونکہ وہاں پہ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، اور یہ حج ان کے حج کے مکمل ہونے کا دن ہے، اللہ کی ذات کی طرف سے قبولیت کا دن ہے، اور اللہ کی ذات کی طرف سے وہاں پہ لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اور باقی رہی بات کہ یہ جو یوم عرفہ ہے، یہ تو ایک یعنی عرفہ اصل میں خاص ایک جگہ کا نام ہے، جیسے ہم جس کو میدان عرفات بولتے ہیں، اور میدان عرفات کی جو وجہ تسمیہ ہے اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، اس کا نام عرفات کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے دنیا کی طرف بھیجا اور ان کو اتارا، تو یہ مختلف جگہوں سے پھرتے پھرتے بالآخر اس جگہ پہ آ کر وہ ملے، تو اس اعتبار سے اس مقام کا نام عرفہ رکھا گیا، یعنی پہچان کی جگہ، ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا۔ اور ایک روایت تو اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھا رہے تھے، حج کا طریقہ سکھا رہے تھے، تو اس وقت میں وہ ایک بات بتاتے، تو پھر حضرت جبریل امین پوچھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ عرفتہ، کیا آپ نے اس کو پہچان لیا، یعنی آپ کو جو میں نے بات بتائی آپ کو یاد ہو گئی؟ تو وہ فرماتے عرفتہ، ہاں مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے کیا بتایا۔ تو یہ سوال بار بار ہوتا رہا، وہ سکھاتے رہے، وہ سیکھتے رہے، تو اس وجہ سے بھی اس میدان کا نام میدان عرفات ہے۔ تو بہرحال اس جگہ پہ اور بہت سارے حجاج کرام اکٹھے ہونے والے ہیں، اور بہت قیمتی دن ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں